بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ازدواجی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی اور جنسوں کے درمیان محبت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرے مذاہب کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں جا بجا یہی ہدایات ملتی ہیں کہ ازدواجی زندگی سے فرار کی زندگی ہی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی ازدواجی زندگی سے فرار اور تجرد یعنی کموارگی کی زندگی ہی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کموار پن کی زندگی بسر کرے۔ عیسائیت نے اپنے پیروکاروں کو کئی بار اسی چیز کی تلقین کی ہے اور رہبانیت یعنی دنیا چھوڑنے کا درس دیا ہے۔ یہودیت نے اپنے پیروکاروں کو یہ ذہن نشین کرایا ہے کہ عورت بدی یعنی برائی کا مجسمہ ہے، اگر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرو گے تو شیطان کے ایک ایسے جال میں پھنس جاؤ گے جس سے پھر نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہی حال ہندوستان میں جنم لینے والے یعنی پیدا ہونے والے دیگر مذاہب کا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام نہ صرف یہ ٹھیک کر لیں کتاب کے اندر، اسلام نہ صرف ازدواجی زندگی کی اجازت دیتا ہے بلکہ بغیر عذر کے اس سے علیحدگی کو گناہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر یعنی آپ کے گھر میں چند افراد حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے وعدہ کیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور حکم دیا کہ یہ ارادہ چھوڑ دو کیونکہ شادی نہ کرنا تقویٰ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش فرمائی کہ دیکھو میں نے شادی کر رکھی ہے، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ نیک ہوں اور تمہاری بنسبت خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس سے بچنے والے کا یعنی نکاح سے منہ موڑنے والے کا میرے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ غور کا مقام ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے اخلاق کی تکمیل کا یہ مؤثر ترین نسخہ قرآن مجید کی باتوں میں کس حکیمانہ انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ لباس کی تشبیہ یعنی لباس کے ساتھ تشبیہ دینا خاص طور پہ توجہ کا مستحق ہے۔ انسان کے حق میں لباس کا ایک امتیازی وصف، ایک خاص صفت اس کی پردہ پوشی ہے۔ لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس جسم کی حسن اور خوبی کو ابھارتا ہے۔ گویا ہر اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی زینت کو بڑھانے والا ہو، مگر جو گہرا رشتہ اور تعلق میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور اس سے جتنے موقع ایک دوسرے کی جسمانی اور اخلاقی کمزوریوں پر مطلع یعنی اطلاع پانے پر ملتا ہے، اتنا نہ کسی دوست کو ملتا ہے، نہ کسی عزیز کو، اور نہ ایک کا کوئی راز کسی دوسرے سے چھپا رہ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں عورت کے اخلاق کا کمال یہی ہے کہ شوہر کی ہر کمزوری کو چھپائے، اس پر صبر کرے، اسے بہتر سے بہتر صورت میں ظاہر کرے۔ اسی طرح مرد کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اسلام نے مثالی معاشرہ کے لیے شادی کو بنیادی حیثیت دی ہے اور وہ امکانی حد تک یعنی ممکن حد تک ایز مچ ایز پاسبل کوشش کرتا ہے کہ ہر مرد اور عورت جب بھی بلوغ یعنی بالغ ہونے کی حد کو پہنچ جائیں تو بغیر کسی دیر کے ان کو شادی کے رشتے میں پرو دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شادی کے معاملے کو دوسرے مذاہب کی طرح ایک مشکل رسم نہیں بناتا، اسلام، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے بڑی سادہ اور آسان سی تقریب میں پورا کر دیتا ہے۔ شادی کے رشتے میں منسلک ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ فریقین دو ذمہ دار گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو گیا۔ وہ دو افراد جو پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اب آپس میں میاں بیوی بن گئے۔ یہ سادگی صرف اس وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ خواہ پیچیدہ رسوم ازدواجی زندگی کے اختیار کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔
اور ہر نوجوان بڑی آسانی اور پوری سہولت سے عائلی یعنی خاندانی زندگی کو اختیار کرنے پر قادر ہو سکے۔ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان اور سادہ کام بتایا تھا، جسے آج ہم نے غیر اسلامی رسوم کے تحت مشکل اور مہنگا کام بنا دیا۔ یہ جی مہندی ہے، یہ مایوں ہے، یہ منگنی کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، ان رسموں سے ہم نے اسلام نکاح کو مشکل بنا دیا۔ حالانکہ نکاح کے اندر 2 چیزیں رکن ہیں، 2 چیزیں شرط ہیں اور 1 چیز سنت ہے۔ ان 5 کے علاوہ نکاح کے اندر چھٹی چیز کوئی نہیں ہے۔ 2 چیزیں جو فرض ہیں ان میں سے ایک ایجاب ہے، خاوند یا بیوی، ہونے والے خاوند یا بیوی میں سے جو اپنے آپ کو پیش کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا یہ فعل یہ ایجاب ہے، اور دوسرا فریق جو قبول کرتا ہے اس کا یہ فعل قبول ہے۔ یہ 2 یعنی ایک کا اپنے آپ کو پیش کرنا، دوسرے کا قبول کرنا، چاہے یہ عورت کرے یا مرد کرے، دونوں میں سے جو بھی کرے یہ ایجاب ہو گیا، دوسرے کا قبول کرنا یہ قبول ہو گیا۔ یہ 2 تو ہو گئے رکن۔ 2 شرطیں ہیں، ایک گواہوں کی موجودگی، ایک گواہوں کی موجودگی، اور دوسری شرط ہے ایجاب قبول رکن ہے، گواہوں کی موجودگی شرط ہے، دوسری شرط اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی۔ گواہوں کی موجودگی کے ساتھ دوسری شرط، ہاں جی، حق مار مقرر کرنا۔ گواہوں کی موجودگی ایک شرط اور حق مار مقرر کرنا دوسری شرط، اور ایک چیز سنت ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کے علاوہ شادی میں کون سی چیز سنت ہے؟ وہ ولیمہ ہے اس سے اگلے دن۔ بس 5 یہ نکاح کی چیزیں، اور چھٹی چیز نکاح سے اگلے دن، بس اس کے علاوہ اسلام نے شادی میں اور کوئی چیز ضروری قرار نہیں دی۔ الغرض اسلام میں ہر شکل میں عورت قابل احترام ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بطور بیوی وہ ایمان کی حفاظت کرنے والی اور راحت اور سکون کا سبب ہے، بطور بیٹی اس کی پرورش جنت کا ذریعہ ہے، اور بطور بہن وہ قابل عزت ہے۔ مرد کی انتظامی فوقیت، اسلام نے گھر کے انتظامی امور میں مرد کی فوقیت یعنی برتری تسلیم کی ہے، تاکہ گھر کے تمام امور بأحسن طریق یعنی اچھے طریقے سے انجام پا سکیں۔ جس طرح ملک کے 2 صدر اور کسی ادارے میں 2 سربراہ ممکن نہیں، اسی طرح گھر کی چھوٹی سی ریاست میں بھی میاں بیوی کے انتظامی امور کی تقسیم کر دی گئی ہے کہ مرد خاندان کا سربراہ ہے اور عورت اس کو مشورے دینے والی یا اس کی وزیر۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد الہی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ یعنی برتری موجود ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر انتظامی امور میں کچھ فوقیت یعنی برتری حاصل ہے۔ دین اسلام میں مساوات حقوق میں ہے، لیکن میدان عمل دونوں کا مختلف ہے، یعنی مرد اور عورت کے حقوق برابر لیکن عمل کا میدان الگ الگ۔ بعض لوگ مرد اور عورت کے حقوق کی مساوات کو غلط سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں عورت ہر لحاظ سے مرد سے کے برابر ہے، اور ان دونوں کے میدان ہائے عمل بھی ایک ہیں۔ بلا شبہ اسلام نے عورت کو قانونی اور اخلاقی حیثیت سے مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، لیکن دونوں کے دائرہ کار مختلف ہے، عمل کا میدان الگ الگ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر مرد سینہ تان کر سڑک پر چلتا ہے تو عورت کو بھی یہی حیثیت حاصل ہونا چاہیے۔ اگر مرد کلبوں میں جاتا ہے تو عورت کو بھی اس کے شانہ بشانہ کلبوں میں جا کر لاہو لعب اور کھیل کود میں شامل ہونے کا حق ہونا چاہیے۔ اہل یورپ یہ تجربہ کر چکے ہیں، ان کی گھریلو زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اس نظام نے معاشرے سے پاکیزگی اور سکون چھین کر انارکی اور بد اخلاقی کے امراض میں سے مبتلا کر دیا۔ طبی یعنی قدرتی طور پر بھی مردوں میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو عورتوں میں نہیں پائی جاتی، اور عورتوں کی جبلی یعنی فطری خصوصیات مردوں سے مختلف ہیں۔ دونوں کی جسمانی ساخت اور جبلتوں یعنی طبیعتوں کا فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ خالق کائنات نے ان دونوں کو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے جس کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے اپنے مخصوص فرائض اپنی صلاحیتوں کے مطابق انجام دینے ہیں۔ مردوں کی جسمانی قوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذمہ انتظامی امور اور اہل خانہ کی کفالت سپرد کی گئی ہے۔ عورت میں محبت اور نرمی کا جذبہ زیادہ ہے، اس لیے بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے۔
चुनाचे ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मर्द और औरत दो पहिए हैं जो मिलकर चलते हैं तो ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी की गाड़ी दुरुस्त तौर पर चलती है। इस्लाम से कबल औरत की हैसियत। कबल अज़ इस्लाम औरत की हालत बहुत ख़राब थी। उसे ज़ाती मिल्कियत समझना और इस पर हर किस्म का जुल्म रवा रखना इसको कोई हर्ज नहीं समझा जाता था। औरत की ना कोई कानूनी हैसियत थी और न ज़ाती। माशी यानी माली एतबार से औरत मर्द के मुकाबले में बेबस थी। वो एक काबिल फ़रोख्त शय थी और विरासत के हक़ से महरूम रखी जाती थी। हिंदुस्तान में औरत का मकाम कमतर था। बुद्ध मत और जीन मत में यानी ये दो मज़ाहिब थे हिंदुस्तान के पुराने, उनमें तो उसे निर्वाण यानी रूहानी तरक्की में रुकावट समझा जाता है। हिंदू मज़हब ने औरत को एक काबिल नफरत शय करार दिया और उसे हर किस्म के हुकूक से महरूम कर दिया था। वो माँ हो या बेटी किसी हालत में आज़ाद न थी। नीज़ शोहर की मौत के बाद उसे जीने का हक़ भी न था। सती यानी शोहर के साथ जलकर मर जाना औरत का मज़हबी फरीज़ा समझा जाता था। ईसाईयत में भी औरत को नफरत की निगाह से देखा जाता था और रूहानी तरक्की में उसे रुकावट समझा जाता था, यहाँ तक कि उसके अंदर रूह इंसानी का भी इनकार था। ईरान में मज़दक ने इसे मुश्तरक मिल्कियत करार देकर जलील किया। खुद अरब में औरत की कोई हैसियत न थी। लड़कियों को जिंदा दरगोर करना यानी जिंदा दफन करने का रिवाज था। शादियों की तादाद पर कोई पाबंदी न थी। लोनियों की शक्ल में औरतें जलील थी। सौतेली माँ बाप की वफ़ात पर सौतीले बेटे की मिल्कियत में आ जाती थी। उसे फ़रोख्त कर दिया जाता या बीवी बनाकर घर में रख लिया जाता। इस्लाम में औरत का मकाम। इस्लाम ने मर्द और औरत के हुकूक में मसावत कायम की। उसने औरत का मकाम मुकर्रर किया और उसे मर्द के बराबर हुकूक अता फरमाए। कुरान मजीद में सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 228 में इरशाद है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़। औरतों के भी ऐसे ही हुकूक हैं जैसे कि उन पर मर्दों के हुकूक हैं। इस आयत ने कानूनी तौर पर औरत को मर्द के बराबर मकाम दिया। फिर ये गलत नज़रिया कि औरत मर्द की रूहानी तरक्की में रुकावट है, इसकी इस्लाम ने इस तरह तरदीद की, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास की हैसियत रखती हैं और तुम उनके लिए लिबास की हैसियत रखते हो। इस तरह इस्लाम ने मर्द और औरत की मुसावात को तो तस्लीम किया और ये मुसावात ही उनके बराबर हुकूक की बुनियाद है। इसके अलावा इस्लाम ने बेटियों को कत्ल करने या जिंदा दरगोर करने से मना किया, बल्कि लड़कियों की परवरिश और तरबियत की बड़ी फजीलत बयान की। औरत का मिल्कियत का हक़ तस्लीम किया। चुनांचे सूरत निसा की आयत नंबर 32 में अल्लाह का इरशाद है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न। मर्दों के लिए सवाब का हिस्सा है उनके आमाल का और औरतों के लिए सवाब है उनके आमाल का। इसी तरह फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। लिर्रिजाल मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो तरकल वालिदान वल अक़रबून माँ बाप ने और क़राबतदारों ने छोड़ा। वलिन्निसाइ औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उस माल में से जो तरकल वालिदान वल अक़रबून छोड़ा माँ बाप ने और क़राबतदारों ने। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर खा थोड़ा हो या ज़्यादा जो भी हिस्सा है वो इस्लाम ने मुकर्रर कर दिया है। इन इस्लाहात से यानी ये जो इस्लाम ने बेहतरियाँ की, खराबियाँ दूर की, इनसे इस्लाम ने औरत का मकाम इस कदर बुलंद कर दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, हम इस्लाम से पहले औरतों को किसी गिनती में नहीं लाते थे। इस्लाम आया तो उसने औरतों के बारे में अहकाम नाजिल किए और उनके हुकूक मुकर्रर किए। अब हुकूक की बात पे आ जाते हैं। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के आपस के हुकूक व फ़राइज़। दीन इस्लाम ने ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी पर चंद फ़राइज़ आयद किए हैं, लागू किए हैं और साथ ही दोनों के कुछ हुकूक भी बयान किए हैं ताकि घरेलू ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजरे और तमाम झगड़ों से पाक रहे और औलाद की तरबियत खुशगवार माहौल में हो। इस्लाम ताकीद करता है कि हर फ़र्द अपना फ़र्ज़ अदा करे तो उसे अपने हुकूक खुद ब खुद हासिल हो जाएंगे, क्योंकि एक के फ़राइज़ दूसरे के हुकूक हैं। हर बंदा अपना हुकूक खींचने की फ़िक्र की बजाय अपने फ़राइज़ अदा करने की फ़िक्र करे तो सब के हुकूक खुद ब खुद अदा होते चले जाएंगे। अब शोहर के फ़राइज़ यानी बीवी के हुकूक। सबसे पहला हक़ जो बीवी का है हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करना। इस्लाम ने खामद को ताकीद की है तो इम्कानी यानी मुमकिन हद तक बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आए ताकि घर जन्नत का नमूना बन जाए। कुरान मजीद की सूरत निसा आयत नंबर 19 में इरशाद खुदाबंदी है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। उन औरतों के साथ दरगुजर उन औरतों के साथ जो रूटीन या दस्तूर है मुआशरे का उसके मुताबिक
وقت گزارو، یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، یعنی تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کسی وجہ سے اپنی بیویوں کو ناپسند کرو، فعسا تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بے شمار خیر و برکت رکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اس سے اگلے الفاظ یہ ہیں وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامد پر یہ فرض ہے کہ جب خود کوئی چیز کھائے تو بیوی کو حصہ دے، اور جب کوئی نیا لباس پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے گالی دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بیوی میں کوئی نقص دیکھو تو اسے نفرت نہ کرو، کیونکہ اگر غور سے دیکھو گے تو تمہیں اس میں کوئی اچھی بات نظر آ جائے گی۔ تو یہ پہلا حق تھا بیوی کا کہ خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسرا حق مہر کی ادائیگی۔ خامد کا فرض ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے وقت جتنی رقم مہر کے طور پر مقرر کر دی گئی ہو وہ عورت کو طلب کرنے پر دے دے، کیونکہ یہ رقم اور جو زوجیت یعنی خامد ہونے کا حق یہ حاصل جو کرتا ہے نا مرد، یہ اس حق مار کے بدلے میں ہوتا ہے جو شریعت نے عورت کی تقریب یعنی اس کے اعزاز اور عزت کے لیے تجویز فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد خداوندی ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، یعنی عورتوں کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا جس نے زر مہر یعنی مہر کی رقم کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ پھر خامد نہیں ہے بلکہ زانی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کیا مطلب؟ دل سے حق مہر مقرر کرنا اور اس کے ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت نکاح وہ ہے جو مالی لحاظ سے آسان ہو، یعنی جتنی زیادہ اس میں سادگی ہوگی اتنی برکت زیادہ ہوگی، جس کا مہر کم ہو اور عورت زیادہ مصارف کے لیے مرد کو پریشان نہ کرے۔ کم مہر کا مطلب یہ ہے کہ نارمل مہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں یا بیویوں کے جو مہر مقرر کیے وہ عام طور پہ زیادہ تر 400 درہم چاندی کے ارد گرد ہوتے تھے۔ 400 درہم چاندی 105 تولے چاندی ہوتی ہے آج کل کے حساب سے، یعنی لاکھ روپے کے ارد گرد۔ ہم تو بہت ہی کم مہر مقرر کرتے ہیں جس کو اخبار کرنا بھی اس کی توہین ہے۔ بہرحال تیسرا حق عورت کا جو ہے وہ نان و نفقہ ہے، یعنی خوراک اور خرچہ، خوراک، لباس اور جیب خرچ۔ بیوی کی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی خامد کا فرض ہے۔ اس میں خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان، لباس اور رہائش کی ضروریات شامل ہیں۔ اس ضمن میں یعنی اس بارے میں اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ خامد کی حیثیت کے مطابق، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 میں ارشاد فرمایا علی الموسع قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اس زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبے پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ مزید ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گھر والوں کے کام سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ لکھتا ہے، اور جب فارغ ہوتا ہے یہ بندہ گھر والوں کا کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا حق تھا عورت کا نان و نفقہ، یعنی خوراک، لباس، رہائش اور جیب خرچ۔ چوتھا حق انصاف اور برابری۔ ایک سے زائد بیویوں کی شکل میں ان میں انصاف اور برابری ضروری ہے۔ دوسرا نکاح انصاف کی شرط سے مشروط ہے، یعنی دوسرا نکاح جائز ہی تب ہے جب انصاف کرنے کا یقین بھی ہو اور پکا ارادہ بھی ہو۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اندیشہ یا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں تم ان کے درمیان انصاف یا برابری نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کو کافی سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، ساری انسانیت پر آپ کی بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خامد کے متعلق فرمایا جو ازواج یعنی بیویوں میں انصاف اور مساوات نہیں کرتا۔ فرمایا جب کسی کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے حقوق میں عدل اور مساوات نہ رکھا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گر گیا ہوگا۔ لیکن یہاں عدل اور مساوات سے مراد ظاہری عدل ہے، قلبی عدل نہیں، یعنی اگر کسی بیوی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے
تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں۔ ہاں باقی امور مثلا غذا، لباس، رہائش، جیب خرچ و ظاہری سلوک میں عدل یہ مطلوب ہے، اسلام کا مطالبہ ہے کہ لازمی ہے۔ تو چوتھا حق بیوی کا عدل اور مساوات۔ پانچواں حق ظلم سے اجتناب، ظلم سے پرہیز کرنا۔ اسلام نے خامد کو اپنی رفیقہ حیات پر ظلم اور زیادتی سے منع کیا اور ظلم کی ہر شکل سے روکا ہے، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، کئی بیویوں کی صورت میں ایک طرف زیادہ رغبت اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دینا۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایسا نہ ہو کہ جھک نہ پڑو ایک ہی کی طرف کہ ایک کو آدھ میں لٹکتی ہوئی ڈال رکھو، یعنی جس کی طرف جھک گئے بس اس کو تو ہر وقت ٹائم دے رہے ہیں، اور جس کو چھوڑا اس کو نہ تو طلاق دی کہ وہ آزاد ہو جائے اور نہ اس کے کو وقت دیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی شدہ سمجھے۔ اسی طرح ایذا رسانی، جسمانی سزا، ذلیل کرنا، روحانی اذیت دینا یا گالی گلوچ کرنا ظلم جاتی کی مثالیں ہیں جن سے منع کیا گیا۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ بیوی پر ظلم نہ کیا جائے۔ چھٹا حق بیوی کا اخلاقی تربیت۔ شوہر کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے اہل خانہ جن میں بیوی بھی شامل ہے ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کا بھی اہتمام اور انتظام کرے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 74 کہ یوں دعا کرو ربنا، ہمارے رب، حب عطا فرما، لنا ہمیں، من ازواجنا ہمارے بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین یعنی پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے ہمارے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اور ہمیں نیکی کے اندر ہمیں بھی چلنے کی اور ہماری اولاد کی بھی ایسی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ نیکی میں لیڈ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے۔ 7واں فائدہ تحمل اور درگزر، برداشت اور درگزر۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی تحمل، درگزر اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے۔ معمولی بات پر مشتعل یعنی غصے ہو جانا اور طلاق تک نوبت پہنچانا گھریلو زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو نرمی، پیار اور حکمت سے سمجھاؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے ٹیڑھ پن جو ہے اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے سب سے اوپر والے حصے میں، لیکن اس کو تھوڑا بہت سمجھا کے تھوڑا بہت خرابی کے ساتھ ہی گزارا کرو، مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر طلاق دینی پڑ جائے گی۔ 8واں حق بیوی کا میراث۔ بیوی کو اپنے خامد کی وفات پر اس کے چھوڑے ہوئے مال اور جائیداد سب سے حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ورنہ 4تھا حصہ۔ بیوی کا 9واں حق رازداری۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے راز کو پوشیدہ رکھے۔ میاں بیوی کے آپس میں کئی راز ہوتے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، ان کا افشا کرنا یعنی ان کو ڈسکلوز کرنا بد اخلاقی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تو آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے رازدان اور پردہ پوش ہوتے ہیں، جیسا کہ لباس پردہ پوشی کرتا ہے، لباس پردہ ڈالتا ہے، دوسروں کو عیب نہیں دیکھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز سے باخبر ہو اور اسے افشا کر دے، ان لوگوں کے اندر پھیلا دے۔ 10واں حق اور ہمارے آج کے سبق کے مطابق آخری حق خلا۔ خلا کا مطلب علادگی۔ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر خاوند بیوی کے معاشی یعنی مالی اور ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو تو ناگزیر حالات میں عورت شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے خلا لے سکتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ خاوند کو طلاق کا حق دے دیا
اب خاوند تو طلاق دینا چاہے تو فٹافٹ دے دے، اور اگر خاوند تنگ کر رہا ہے بیوی کو اور بیوی الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کو کوئی راستہ ہی نہ ہو، نہیں اسلام نے اس کو بھی راستہ دیا ہے کہ عورت اسے چھٹکارا پانے کے لیے کھلا لے سکتی ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ بیوی کچھ معاوضہ دے کر یا حق مار معاف کر کے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ یہ حق اسلام سے قبل عورت کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔